پاکستان میں آج اگر آپ سیاست کے رنگ دیکھیں تو سب ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک پرووربیل سیئنگ ہے کہ نتھنگ از رائٹ ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک. میں نے الٹ کر دیا اس کو. ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ آل از ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک. ایسی صورتحال نہیں ہے. اس کی وجہ کہیں تو حکومتی یعنی بے حسی کہہ لیجئے، اور دوسری طرف سے جو سب سے بڑی مین پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کا سخت گیر رویہ کہہ لیجئے. وجہ جو بھی ہو، ان دونوں کے یعنی ایسی صورتحال نے ملک کے لیے ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت جو ہے وہ بپا کر رکھی ہے، جو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ منسلک ہیں. حکومت نے اپنے تئیں کم از کم 6 مرتبہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی آفر کی ہے. وہ چاہے اس موجودہ اسمبلی کا پہلا دن ہو جب شہباز شریف نے کہا تھا کہ آئیے مساک جمہوریت کر لیتے ہیں، مساک معیشت کر لیتے ہیں، لیکن خان صاحب نے ان کی بات کو درخور اتنا نہیں سمجھا. اس کے بعد آصف علی زرداری نے بھی یہی کہا، بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہی کہا، اور پھر بار بار شہباز شریف نے یہی کہا. لیکن ایک دفعہ مذاکرات شروع ہوئے بھی تو وہ تھے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کی خواہش پر، جب 3 راؤنڈز پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی قیادت نے بیٹھ کے نیشنل اسمبلی کے فلور یعنی نیشنل اسمبلی کے پریمیسز میں کیے. ایسے لگا اس وقت، اور ہم اس وقت بھی اسی طریقے سے پروگرام میں رپورٹ کرتے تھے، کہ شاید یہ اونٹ اب کسی کروٹ بیٹھ جائے گا. اس لیے کہ پہلا راؤنڈ، پھر اس کے بعد دوسرا راؤنڈ، پھر اس کے بعد تیسرا راؤنڈ، جس میں ایک مسودہ باقاعدہ طے ہو گیا تھا، اور پی ٹی آئی کی قیادت یہ کہہ کے وہاں سے اٹھی تھی کہ ہم جیل میں جا کے بانی پی ٹی آئی سے اس کو ویٹ کرا کے یا اس کو اپروو کرا کے پھر واپس آئیں گے چوتھے راؤنڈ کے لیے. لیکن اس چوتھے راؤنڈ کی نوبت کبھی نہیں آئی، اس لیے کہ بانی نے اس پوری مذاکراتی کمیٹی کی لگامیں کھینچ لی اور کہا کہ کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. لہٰذا اس کے بعد سے بس صرف دونوں طرف سے خواہش کا اظہار تو کیا جاتا رہا، لیکن کوئی سنجیدہ کوشش ہمیں دکھائی نہیں دی. ابھی ایک نئی امید پیدا ہو گئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے شفقت عباس عوان صاحب ہیں اور پی ایم ایل این کے جو بیرسٹر عقیل ملک ہیں، وہ ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے اس پر شرطیں لگا گئے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے آئیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ویلکم کریں گے، اور اس ٹی وی پروگرام کے اینکر کو گواہ بھی بنا لیا ہے. میرا ذاتی ریئیکشن اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹا لیول ہے اس 2 بڑی پارٹیوں کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کا، جن کے حوالے سے پہلے تمام تر کوششیں جو ہیں وہ آنڈو ہو گئی. کیا شفقت عباس عوان صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ بانی کے بہاف پر کوئی فیصلہ کر سکیں؟ کیا بیرسٹر عقیل کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی قیادت اور ان کے جو اتحادی ہیں اس حکومت میں پیپلز پارٹی کے بہاف پر کوئی فیصلہ کر سکیں؟ لیکن انیشیٹو اچھا ہے، اور میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ کسی صحیح سنجیدہ سمت میں جا سکے. لیکن اس کا پس منظر بیان کرنا بہت ضروری ہے. جہاں حکومت جو ہے وہ آج مکمل ٹکراؤ کی صورتحال میں پی ٹی آئی کے ساتھ، چاہے وہ اڈیالہ کے سامنے ہونے والے احتجاجات ہوں یا اس سے پہلے جو بڑے بڑے احتجاج ہوئے، جب حکومت ان سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی تو پی ٹی آئی اس وقت 9 مئی کر رہی تھی. 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی سین پولیٹیکل قیادت یا کوئی سین پولیٹیکل پارٹی اس قسم کا انتہائی اقدام کبھی نہیں کرے گی. سیاست اور سیاست کی بساط 3 مرتبہ پہلے پلٹی گئی ہے. تینوں مرتبہ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھیں جن کا تختہ اٹھا گیا، جن کی حکومت کا. احتجاج ہوئے، احتجاج جاری رہے، لیکن وہ کچھ نہیں ہوا جو 9 مئی کو ہوا. اس سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو میں وہ لانگ مارچ یاد دلاؤں گا جب ایک چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی جو ہے اس کو رکوانے کے لیے لاہور سے ایک بڑا اجتماع لے کے خان صاحب چلے تھے. وہ تو وزیر آباد میں وہ ان کے اوپر حملے کا جو واقعہ ہوا اس کی وجہ سے وہ اپنے حتمی انجام تک یا حتمی ہدف تک نہیں پہنچ سکے، لیکن وہ حرکت بھی ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ ایسا کرانے کے لیے آپ اپنی پولیٹیکل قوت کو اسمبلیز میں اور حکومت میں بیٹھ کے منواتے ہیں، سڑکوں کے اوپر یہ معاملہ جاتا ہے نہیں ہوتے. میں اس لیے بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ مذاکرات
ہوں گے ہی تب جب بانی چاہیں گے۔ بانی نے ماضی میں 2-3 مرتبہ مذاکرات کرنے کی خواہش کا اظہار تو کیا، لیکن پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ نہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں، اتحادیوں کی پولیٹیکل حکومت کے ساتھ نہیں۔ وہ اصرار کرتے رہے کہ میں مذاکرات کروں گا تو طاقتور طبقے کے ساتھ، جن سے مراد ان کی فوج تھی۔ فوج ایک بڑا سبق سیکھ چکی تھی انہی کے ہاتھوں، اس لیے وہ ان سے مذاکرات کرنے کے لیے کسی صورت آمادہ نہیں تھی، اور وہ لکھے گئے 3 خطوط جو تھے ان کے رد عمل کے طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے واشگاف الفاظ میں پریس بریفنگ میں کہا کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹاک ٹو یو، اور کہا کہ اگر چوتھا خط لکھیں گے تو بغیر دیکھے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ ذرا تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں، جو آپ کا سب سے سٹرونگ موقف ہے، کہ 2024 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ میں اس پر کوئی حتمی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن میں اسیوم کر لیتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے۔ مگر میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ 2018 میں کیا ہوا تھا؟ کیا مینڈیٹ تب چوری نہیں ہوا تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ اب چوری ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ مل کے یہ حکومت یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، کیا آپ نے حکومت کے ساتھ مل کے اقتدار کے ایوانوں تک رسائی حاصل نہیں کی تھی؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تب غلط تھا وہ اب ٹھیک ہے، یا جو تب صحیح تھا وہ اب غلط ہے؟ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی منطق ہے۔ Having said that، اس وقت پارٹی جو ہے پی ٹی آئی خاص طور سے، وہ جب تک بانی جیل میں نہیں گئے تھے، آزاد تھے، پارٹی انٹیکٹ تھی، پارٹی کی بڑی بھرپور قوت تھی، پارٹی کے پاس بہت بڑی میجورٹی تھی۔ جیل چلے جانے کے بعد چونکہ پیچھے کوئی آلٹرنیٹ لیڈرشپ پیدا نہیں کی تھی خان صاحب نے، اس لیے پارٹی جو ہے وہ عجیب و غریب طریقے سے بکھری ہے۔ کہیں تو وکلا جو ہیں اس کے اندر 2-3 دھڑے ہیں، کہیں پرانے کارکن ایک طرف ہیں، کہیں ڈیڈیکیٹڈ کارکن جنہوں نے بہت کام کیا تھا پارٹی کے لیے، جن میں شیر افضل مروت ہیں، جن میں علیمین گنڈاپور ہیں، جس میں محمود خان تھے، یہ ایک طرف کہیں دکھائی نہیں دیتے پارٹی میں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ موروثیت کے خلاف تھے، آپ نے کہا موروثیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب لوگ کہتے ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت پارٹی جو ہے وہ بہنوں کے قبضے میں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے نعرہ لگایا تھا کہ آپ جو ہے کرپشن کے خلاف جہاد کریں گے جب آپ حکومت میں آئے تھے، پھر آپ کی حکومت میں کرپشن کی جو نئی مثالیں قائم کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ حکومت یا اس سے پہلے کی حکومتیں کرپٹ نہیں تھی، لیکن اگر وہی سب کچھ آپ نے بھی کیا یا ہوا جو باقی کرتے تھے تو پھر فرق کیا ہے؟ آپ کو تو لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید آپ اس پاکستان میں انقلاب کی بنیاد رکھیں گے اور ایک حقیقی معنوں میں عوامی نمائندگی کی حکومت قائم کریں گے۔ یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ ضرورت ہے اس وقت کی کہ پی ٹی آئی کی قیادت اس کے اوپر بیٹھ کے سوچے، کیونکہ پولیٹیکل کیوس، پولیٹیکل انریسٹ، یہ نہ پاکستان کے حق میں ہے، نہ پاکستان کی عوام کے حق میں ہے، نہ رولنگ ایلیٹ کے حق میں ہے، اور نہ ہی جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے حق میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کشمیر میں دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے۔ دہشت گردی کا اگر میں حوالہ دینے بیٹھوں گا تو بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو۔ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ کی معیشت نہیں ہے، اگر آپ کی معیشت نہیں ہے تو آپ کا دفاع کمزور ہوگا۔ یہ سب کچھ جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے سوچنا ہماری سیاسی قیادت کا کام ہے۔